محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جان لے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمہارا رفیق سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ مزاحیہ بات نہیں ہے کہ فون میں 400 کانٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہیں؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کال کرو، میں تکلیف میں ہوں۔ شاید یہی زندگی ہے، بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم علل اعلان کرتے ہو۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ جوائنٹ فیملی کے ہر فرد کا فیصلہ فوارہ ہوتا ہے، جس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں اور سب پر نشان چھوڑتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے، بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ یاد رکھیے، آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ کشتی کبھی اپنے ارد گرد کے بیش بہا پانی سے نہیں ڈوبتی، مگر وہ اپنے اندر داخل ہونے والے بہت کم پانی سے ڈوب جاتی ہے۔ عموماً زندگی کو وہی لوگ ڈبوتے ہیں جنہیں آپ ناحق اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ لوگوں کو باہر رکھ کر ان سے حسن سلوک سے پیش آتے رہیں، مگر انہیں اپنے راز و نیاز بتا کر اپنے اندر داخل مت ہونے دیں، ورنہ وہ آپ کو بھی ڈبو دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے
پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ خدایا سبز رتوں پر خزاں نہ آئے کبھی، صدا گلاب ہی رکھنا گلاب سے لوگوں کو۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو اسے ضرور بتا دیں کہ ہم تمہیں ایک انسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اگر یہ درندہ نکل آئے تو واپس آ جانا۔ ایک مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی لاکھ درجے بہتر ہے۔ کسی کو نظر انداز کرنا نفرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے دور رکھیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کے اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان محبت ظاہر کرنے میں اتنی دیر لگا دیتا ہے، جبکہ وہی انسان نفرت ظاہر کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیری نہیں کرتا۔ دراصل وہ اپنی ایگو کو فالو کرتا ہے۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ملی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے۔ کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہی شعر سارے بکھر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں۔ کوئی سمجھائے محبت کے کرینے اس کو، خط کے غصے میں قاصد نہیں مارے جاتے۔ اکیلے پن میں ہی گزرتا ہے اکثر میرا وقت، اب لوگ مجھے اتنے راس نہیں آتے۔
اپنے خوابوں کے محل کی شہزادی ہوں میں، جھک بھی جاؤں تو تاج گرنے نہیں دیتی۔ کسی سمندر میں اتری ہوئی شام کی طرح میں بھی بہت دلکش ہوں، اپنے نام کی طرح۔ بات کرتے ہوئے اب ٹھہر جاتی ہوں، اپنے لہجے کی تلخی سے ڈر لگتا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو کسی کو اجاڑ کر ہنس دوں، خسارے لے کر میں خوشیاں بانٹ آؤں گی۔ میرا معیار ایسا ہے کہ میں آوارہ نہیں ملتی، مجھے تم سوچ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتی۔ آزاد کر دیے من پسند لوگ، نہ کوئی خواہش نہ کوئی روگ، نہ میں کوئی رئیس ہوں نہ کوئی شہزادی ہوں، میں خاک پر خوش رہتی ہوں، میں زمیں زادی ہوں۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جارج برنارڈ شاء۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند ہے، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ بطلمیوس کا قول ہے، عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقت راحت نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جس نے دسترس کے باوجود حرام مال کو اللہ کے ڈرتے ہوئے چھوڑا، میرا یقین ہے کہ اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال عطا کر دیتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔